نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون۔ اس آیت کریمہ میں رب ذوالجلال نے حکم دیا ہے کہ اے میرے بندو، تم سب کے سب اپنے رب کے حضور توبہ۔ انسان سے زندگی میں کئی گناہ سرزد ہو جاتے ہیں جن میں سے اکثر کا علم عوام الناس کو نہیں ہوتا، مگر اللہ رب العزت تو دل میں پیدا ہونے والے تصورات اور خیالات کو بھی جانتا ہے، ہزاروں پردوں میں چھپی چیز کو بھی دیکھتا ہے۔ اللہ رب العزت تو جانتے ہیں میرے بندوں نے کون کون سے گناہ کیے ہیں، اس لیے مومن بندہ وہ ہے کہ جب اس سے احکامات الہی میں کہیں کوتاہی ہو جائے اور گناہ سرزد ہو جائے تو وہ رب کریم کے دربار میں گڑ گڑا کر رو رو کر توبہ کرے، گزشتہ اعمال سیئہ پر ندامت کرتے ہوئے آئندہ ان کے پاس نہ جانے کا پختہ عزم کرے۔ گناہ کا کفارہ ندامت ہے اور نادم ہونا ہی اصل توبہ ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات بابرکت تو بنی نوع انسان پر بہت مہربان اور شفیق ہے۔ وہ اللہ تو رات اور دن کے ہر لمحے میں اپنا ہاتھ پھیلاتا ہے کہ تاکہ گناہ گار توبہ کرے، اور توبہ کرنے والوں سے محبت کرنے والا اللہ ان کی توبہ قبول کرے۔ جنت کے تو 8 دروازے ہیں جن میں سے 7 مکمل بند ہیں اور ایک کھلا ہے۔ جس دن آفتاب مغرب سے طلوع ہوگا تو وہ دروازہ بھی بند ہو جائے گا، پھر اللہ کریم کسی انسان کی توبہ قبول نہیں فرمائیں گے۔ گناہگار انسان جب سچے دل سے توبہ کرتا ہے تو وہ اس انسان کی مثل بن جاتا ہے جس نے ساری زندگی گناہ نہ کیا ہو۔ بس انسان کی خوش قسمتی اس میں ہے کہ اس کی عمر میں برکت ہو اور اللہ کریم اسے توبہ کی توفیق نصیب فرما دے۔ انسان سے اگر اس کثیر تعداد میں گناہ ہوئے ہوں کہ اس کی مقدار بالفرض آسمانوں تک ہی پہنچ جائے، تب بھی صدقے دل سے توبہ کرنے والے کی توبہ اللہ کریم قبول فرماتی ہے۔ اسی لیے تو کہا جاتا ہے کہ خطا کاروں میں افضل بہتر وہ انسان ہے جو توبہ کرے۔ مومن بندے کے لیے توبہ ایک ایسا ہتھیار ہے کہ مرتے وقت بھی اگر اسے استعمال کیا جائے تو نشانہ خطا نہیں جائے گا، کیونکہ جو انسان راہ خدا پر چلنا شروع کر دیتا ہے تو رحمت الہی اس کی طرف دوڑ کر آتی ہے۔ بس توبہ اسی طرح کرنی چاہیے کہ اگر خفیہ گناہ کیا ہے تو معافی مانگے، اور اعلانیہ گناہ کیا ہے تو اعلانیہ معافی مانگے، اور کفارے کے طور پر نیک کاموں میں محو ہو جائے۔ جب انسان گناہوں کے دلدل سے نکل کر صراط مستقیم پر چلنا شروع کر دیتا ہے تو اللہ رب العزت بے حد خوش ہوتے ہیں۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ ایک آدمی لکودک جنگل میں جا رہا ہے، ایک اونٹ پر اس کا کھانا پینا ہو، اتفاقاً اونٹ گم ہو جائے، یہ مسافر تلاش کرتے کرتے تھک جائے اور آخر موت کا انتظار کرنے لگے۔ جب دم نکلنے کے قریب ہو، یکایک اونٹ کو پاس کھڑا پائے۔ اسی اونٹ کو دیکھ کر جس قدر خوشی اور مسرت اس مسافر کو ہوگی، اس خوشی سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والے بندے کی توبہ سے مسرور ہوتا ہے، توبہ کرنے والے بندے سے خوش ہوتا ہے۔ اور ایک حدیث میں اسی بندے کی خوشی کے بابت فرماتا ہے کہ وہ اس قدر خوش ہوگا کہ جوش میں آ کر یہ کہہ دے گا، اے اللہ تو میرا بندہ اور میں تیرا رب۔ اللہ کریم تو اعلان فرما رہا ہے کہ اے ابن آدم، تم دن رات خطائیں کرتے رہتے ہو اور میں گناہوں کو معاف کرنے والا ہوں، بس مجھ سے معافی مانگو، میں تمہیں معاف کر دوں گا۔ جب انسان سے گناہ سرزد ہو جاتا ہے تو وہ کریم اللہ کے دربار میں مغفرت کا طلبگار بن کر حاضر ہوتا ہے، تو حق سبحانہ و تقدس ارشاد فرماتے ہیں، یہ بندہ مجھے بخشنے والا اور عذاب دینے والا سمجھتا ہے، اچھا میں نے اس کا گناہ معاف کیا۔ بندے سے اس کے بعد گناہ ہو جاتا ہے، پھر کہتا ہے رب اغفر لی، پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرا بندہ
مجھے بخشش اور گرفت والا سمجھتا ہے، اچھا میں نے بخش دیا۔ اور یہ سلسلہ جاری رہتا ہے۔ جب گناہ ہو جاتا ہے اور بندہ مغفرت کا طلبگار بنتا ہے، اللہ سے معافی مانگتا ہے، تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں۔ اسی لیے تو ایک حدیث قدسی میں اللہ کریم کا ارشاد مبارک ہے کہ میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ، اب اسے اختیار ہے جیسا گمان کرے۔ تو اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ کریم تمام مسلمانوں کو توبۃ النصوح، سچی توبہ کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین یا رب کریم۔